جی اس وقت ہم مڈی کے مقام پر موجود ہیں۔ یہ آپ سامنے ہوٹل وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ مڈی کے مقام پہ تھوڑے وقت کے لیے ہم نے اسٹے کیا۔ یہاں سے اب ہم چائے وغیرہ پئیں گے تو تھوڑا سا ریسٹ کریں گے۔ اس کے بعد جہاں تک کنویس ہمیں لے کے جائے گی، کیونکہ آگے ہائٹ بہت زیادہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہم زیادہ گاڑی میں سفر کر سکیں گے، جہاں تک گاڑی لے کے جائے گی۔ مڈی کا خاص مقام ہے یہ، خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ۔ مڈی کے مقام پر ہم تھوڑا سا ہائٹ پہ جا کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ماشاءاللہ الفاظ نہیں ہیں اس خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب کچھ انسان کے لیے، مگر انسان اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے لیے۔ ماشاءاللہ مڈی کے مقام پر آپ کو یہ خوبصورت آبشار ملے گی، اور ہوا ایسے جیسے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی ٹھنڈی ہوا اور پانی اتنا ٹھنڈا کہ جیسے قدرتی بہت سارے چلر لگے ہوں۔ سبحان اللہ۔ چائے پی انشاءاللہ جی۔ تو اب گاڑی میں کہاں تک ہمارا سفر ہے؟ آگے تھوڑا سا سفر ہے، پھر اس کے بعد 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ نہیں گاڑی گاڑی کا سفر جو ہے نا ہاں جی، وہ تقریباً 3-4 منٹ کا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد آگے پیدل۔ اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہوگا۔ یہ دیکھ لیں جی، ڈنکی لگا رہے ہیں یہ سارے۔ اللہ کے حکم سے اور انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے اپنے سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں سب لوگ۔ آگے سارا پیدل ٹریک ہے انشاءاللہ، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ سب لوگ سفر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جی۔ یہ ٹیم ہماری موسیٰ کا مسلح کی طرف سفر جاری ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو جتنی بھی راستے میں معلومات ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں گے، مگر آپ مڈی سے آگے صرف پیدل جا سکتے ہیں، یا مڈی سے آپ کے پاس سامان وغیرہ ہے، کوئی کھچر وغیرہ ہائر کرنے، تو یہی ایک طریقہ ہے۔ اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ہر دم نہ غافل رہیے، صبح تے شام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے۔ نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے، او نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے۔ جی یہ دریا ہم نے کراس کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو واضح لگا رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسنین خان نے بھی یہ جوتے اتارے تھے، شوز، تو مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں جی آپ نے شوز کیوں نہیں اتارے، سارے راستے میں پریشانی ہوگی۔ تو آوازیں لگ رہی ہیں، کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیسے جا رہے ہو۔ الحمدللہ
یہ پتھر دیکھیں جی، میرا خیال ہے صرف ایک اندازہ لگا سکتا ہوں، اگر 2 مرلے کا کمرہ ہو تو اس میں یہ پتھر آ جائے گا. سبحان اللہ. موسیٰ کے مسلح کی طرف آپ لوگ ساتھ رہیے گا. ہمارے ایک دوست ہیں ماسٹر حنیف صاحب، ڈاڈر کے رہنے والے ہیں. ماسٹر صاحب اب مڈی سے دریا کراس کیا ہے، آگے ہماری منزل کون سی ہے؟ انشاءاللہ یہ منڈی کا آخری اسٹیشن ہے. اچھا جی، دریا کراس کر جی. دیا ہے اور یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ 2.5-3 گھنٹے کے بعد یہ جو پیدل راستہ جی جی ہے ہمارا رام گلی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. جی. تو شام کو ادھر ہمارا اسٹے ہوگا، رات ادھر گزاریں گے، رات ادھر انشاءاللہ گزاریں گے. اس کے بعد اور صبح وہاں سے آگے کھنڈے کی گلی. کھنڈے کی گلی ہمارا دوسرا جو مقام ہے ادھر. ٹھیک ہوگا، پھر اس سے آگے اگلا سفر شروع ہوگا. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک. جی اب اگلی منزل کے لیے یہاں سب نے شوز وغیرہ چینج کیے ہیں، تو میں نے تو ایسے ہی باہر چلیں، اللہ خیر کر. مڈی سے رام گلی جاتے ہوئے راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت ویو جو ہم آپ کے لیے اپنے چینل کے توسل سے ریکارڈ کر رہے ہیں. ہمارا سفر رام گلی. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہیکنگ ٹریک ہے، ٹھیک ہے، صرف پیدل، آپ صرف پیدل جا سکتے ہیں یا کھچر. بس ایک چھوٹی سی معلومات آپ تک شیئر کرتا چلوں. آپ پہاڑوں کا سفر کریں جہاں اس طرح کے مقام آئیں، چھوٹے چھوٹے نالے، اگر بارش تیز ہو جائے تو آپ نے جلدی نہیں کرنی، سٹے کرنا ہے، رکنا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے نالے جو ہیں ان کا پانی اکٹھا ہو کے تو تیز پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، جس میں آپ کے بہنے کا خطرہ ہوگا. تو آپ نے اس چیز سے بہت احتیاط کرنی ہے. بارش ہو رک جانا ہے. اللہ تعالیٰ رب العزت کی آپ کو قدرت دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ جڑیں دیکھ رہے ہیں، یہ جڑیں دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ ہی کی قدرت ہے یہ دیکھیں. اور یہ اب وہ درخت دیکھیں آپ. دوستو آؤ یار ان پہاڑوں کو وزٹ کرو. یہ دیکھو کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بارش ہو تو ایک آدمی کے سیف ہونے کے لیے یہ جگہ بھی بڑی مفید ہے. لیں جی، مجھ سمیت سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے سٹے کیا ہے. آکسیجن بہت کم ہے یہاں پہ. یہ سب لوگ مقامی ہیں، میں لاہور سے ہوں، تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اتنے سلو کیوں ہو. تو میں نے کہا بھائی آپ تو یہاں کے مقامی ہیں، کیا کریں. آپ کو ایک درخت دکھانے لگا ہوں، یہ کاٹ دیا گیا ہے، تو اس کی گہرائی دیکھیں. یہ پہاڑوں کا میوہ ہے جی، اکڑوں اسے کہتے ہیں. بہت پیارا کھٹا میٹھا یہ پھل ہے، مگر یہ پہاڑوں کے اوپر ہوتا ہے، ٹھنڈے مقام پہ ہوتا ہے. تو یہ سب لوگ شروع ہو گئے ہیں اکڑوں کھانے کے لیے. بلال بھائی نے ایک پکا ہوا مجھے دیا، میں نے کھایا، شکریہ بلال بھائی کا بھی. جی واجد بھائی پیاز چھیل رہے ہیں. یہ پیاز جو ہے نا، جب آپ ندی پر آتے ہیں نا، جی جی، تو آکسیجن کم ہوتا ہے. اچھا جی، آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے نا، اچھا جی، تو یہ آپ تھوڑا بہت پیاز کھا لیں، انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گا. اچھا جی. یہ ازمایا ٹوٹکا ہے، جی آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے. تو کھانا چاہیے ہمیں بھی. جو یہ پہاڑی لوگ ہیں نا، یہ جی. سب اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں پیاز جی. لیں جی. جو ہمارے وہاں پر چینل کے توسل سے آج آپ تک یہ بھی معلومات پہنچی ہے. واجد بھائی نے کہا ہے کہ پیاز کا استعمال کریں ضرور، اور پانی کم پئیں کہتے ہیں. دوستوں کی معلومات کے لیے ایک گزارش چھوٹی سی، آپ جب بھی ہیکنگ پہ کسی میڈوز کی طرف نکلیں تو آپ کے ساتھ گائیڈر ہو یا راستے میں کسی وجہ سے راستہ بھول جائیں، تھوڑا سا انتظار کریں. مقامی اگر کوئی لوگ گزریں تو آپ ان سے پوچھیں، راستہ ضرور پوچھ لیں. اور کوئی دوست اب یہ سوچے جی کہ پہاڑوں میں کون آتا ہے، تو جو لوگ رہتے ہیں کسی نہ کسی کا گزر ضرور ہوتا ہے، تو اس میں آپ کی بہت زیادہ رہنمائی ہو جاتی ہے، تو آپ پریشانی سے بچ جائیں گے. بس یہی ہے گزارش.